اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جوہر سلیم صاحب، سابق ایمبیسڈر ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، سیکیورٹی امور کے، جانا مانا نام ہے. اسٹارٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ سے ہی. ڈاکٹر قمر چیمہ، جو ایک سمپل سا کوشچن، پاک افغان، یہ پاکستان کے درمیان اور یہ طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، ابھی تو جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، اب یہ ہے کہ بارڈر بھی کھل رہا ہے فار ٹریڈ آئی بلیو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کنٹینیو رہ سکے گا اس دفعہ؟ بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے قطری اور جو ٹرکش بھائی ہیں ان کے اوپر اعتبار کیا ہے، ان کی سنسیریٹی کو اپریشیٹ کیا، اور جو انہوں نے کہا ہم افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور یہی ہم کر سکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ پاکستان نے ایک جسے بولتے ہیں نا اسٹریٹجک پیشنس، صبر دکھایا. 4000 کے قریب پاکستان کی شہادتیں ہوئی ہیں 4 سالوں میں، تو ہم نے وہ تو کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے ستی صاحب کہ اس وقت افغانستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو ملا یعقوب اور شیخ ہیبت اللہ خونزادہ ہیں، ان کے درمیان ایک پاور ٹسل کشی چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. جو ملا یعقوب صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں بڑے، اور ان کے پاس ہی حق ہونا چاہیے، وہی افغانستان کو چلائیں، اور وہی اپنی یہ جو ایک جنگوئسٹک یا تھوڑا سا سخت لائن لیں پاکستان کے اوپر، تاکہ وہ افغانستان میں ایز اے ہیرو کے طور پہ ایمرج کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے، یہ پہلو خطرناک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ان کی یہ انٹرنل ٹسل یہ چلتی رہتی ہے تو اس سے پرابلم ہوگی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، ملا یعقوب سے جو بات ہوئی ہے ایک ہی بات ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی کہ دہشت گرد گروپوں کو آپ نے پناہ نہیں دینی، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ شیخ ہیبت اللہ خونزادہ کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، آپ افغانستان کے اکیلے ہیرو بننا چاہتے ہیں، آپ کسی سے شراکت داری نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے افغانستان میں ستی صاحب ہمیشہ کابل میں بات کی ہے، ہم کسی دھڑے میں، کندھار میں، پختیکا میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف کابل میں جو حکومت ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں بھی کیا ہے اور ابھی بھی اسی طرح کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں اگر یہ انٹرنل سٹرگل اگر چلتی رہی تو ان ٹاکس کو، اس امن پروسیس کو بھی خطرہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہم کس سے بات کریں گے؟ اگر شیخ ہیبت اللہ خونزادہ کا ملا یعقوب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسری بات یہ ہے اور دوسرا یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے نا کہ ایک اگر گروپ فرض کریں کہ وہ اتفاق بھی کرے اس بات سے، تو دوسرا اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو تو اس پہ رسپانس دینا ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر قمر چیمہ کہ یہ جو اب نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، وہ جرگہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ قبائلی علاقوں میں اور ادھر ادھر یہ سسٹم رائج ہے، اور اگر ہم اس بارڈر کو دیکھیں جو 2600 کلومیٹر کا ہے، اس میں درجنوں ایسے قبائل ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے ساتھ آپ بیان آپ کے اور ہیں، اور یہاں پر آپ الگ سے جرگہ کرنے جا رہے ہیں، تو ول اٹ ورک؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ جو حکومت ہے وہ اس چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے گی، دیکھیں وہ تو غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیفنس اینڈ فورن پالیسی ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ، بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم افغانستان بارڈر پہ ہمارا جو مسئلہ ہے یا ہمارا ان سے جو پرابلم ہے، یہ کوئی پختون ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایتھنک ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے نا. دیکھیں وہاں پہ جو فوج لڑ رہی ہے وہ کوئی ایک صوبے کی تو نہیں لڑ رہی، وہ تو پورے پاکستان کی گئی ہوئی ہے. تو یہ جو تاثر کیا جا رہا ہے کہ جناب شاید آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. اور جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا، جو ڈائریکشن ہمیں سوٹ کرے گی، ہمیں وہاں پہ جانا ہے. ہاں، کیونکہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، یا پنجاب کے جو علاقے ہیں جو متصل ہیں، وہ بالکل سٹیک ہولڈرز ہیں. کیونکہ ایسی سچویشن میں جب موومنٹ ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں، ان کو ضرور انگیج کیا جانا چاہیے. لیکن جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ آج کوئی گاڑیاں ان کو ملی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے واپس کر دی، نہیں جی ہمیں یہ گاڑیاں نہیں چاہیے، یہ ناقص ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر وہ اپنی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کریں. لیکن جو نیشنل ایشو ہے اس پہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. اور طالبان، آپ کو پتا ہے جو ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں اور افغان طالبان جو ہیں، وہ اس چیز کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں جب انہیں یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ جو ہیں
उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो उनके लिए ये एक स्पेस है और ये स्पेस हमें नहीं देनी, अदरवाइज इसमें हमारे कॉज को नुकसान होगा और वो इसको एज ए लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखें ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्टर्स लड़ रहे हैं, वो अपने अवाम को बता सकते हैं, तो वो वहां से वो बड़े अपना आपस स्पेस में ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और ये इशू है भी, सहूलतकारी एक बड़ा इशू है जिसको डील करने की जरूरत है, और जाहिर है कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं अपना रोल प्ले कर सकते हैं।